سامعین گرامی، اللہ نے 12 مہینے خلق فرمائے اور ترتیب کے مطابق آخری مہینہ رائج ترتیب کے مطابق ماہ ذی الحج کا ہے۔ اسے ذی الحج کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بیت اللہ کا حج ہوتا ہے۔ یوں تو اس کی تاریخوں کی بڑی بڑی اہمیتیں ہیں اور بڑی عظیم تاریخیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے کی قسمت میں ایک ایسی تاریخ رکھی ہے جو پورے سال سے افضل ہے، اور وہ تاریخ ہے 18 ذی الحج، روز عید غدیر۔ میں نے نہیں بلکہ سید الانبیاء نے فرمایا افضل اعیادکم، تمہاری سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ یہ بکرے شکرے والی عید جو ہے یہ بڑی عید ہے۔ یہ بڑی عید نہیں، بڑی عید ہے عید غدیر، اور کیونکہ یہ 18 تاریخ کو واقع ہوا اس لیے اللہ نے ہر بندے کے دائیں ہاتھ پر 18 لکھ دیا ہے۔ آپ میرا ہاتھ بے شک نہ دیکھیں، اپنا دائیں ہاتھ دیکھ لیں، اس پہ 18 لکھا ہوا ہے، 1 اور یہ 8، 18۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہاتھ بھی گواہی دے گا، اور منکر ولایت علی کے گلے میں پھندا اور کس دیا جائے گا کہ تو چلو مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو نہ دیکھتا، کبھی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ لیتا۔ اس کی فضیلت یہ ہے سامعین گرامی کہ اگر کوئی مومن اس دن روزہ رکھے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، چھوٹے چھوٹے دن، سردیوں کا موسم، لیکن اطاعت الہی گرمی اور سردی کا لحاظ نہیں رکھواتی۔ قبلہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے، یعنی 18 ذی الحج کو، علی کی ولایت کی خوشی میں، تو اللہ اس ایک روزے کے بدلے کے طور پر اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا یعنی وہ 70 سال جس میں نہ گناہ کبیرہ کیا ہو، نہ گناہ صغیرہ کیا ہو، نہ کوئی ایک سانس عبادت سے خالی چھوڑی ہو، 24 گھنٹے دن اور رات ذکر الہی کیا ہو، پروردگار عالم اس ایک روزے کے بدلے یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا امام علی رضا علیہ السلام نے کہ اگر کوئی اس عید کی خوشی میں، ولایت علی کی خوشی میں ایک مومن کو کھانا کھلائے، اگرچہ وہ کھجور کے ایک دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھو کہ اس نے آدم سے لے کر محمد تک کی دعوت کی ہے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں فرمایا؟ کھانا کھلانا نہ کھلانا مقدر کا ہے، لیکن کم از کم اس میں شریک ہو کے اس حدیث کو یاد کیجئے اور تہیہ کیجئے کہ روز غدیر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو روزہ رکھیے اور کھانے کا اہتمام کیجئے اور مومن کو کھلائیے۔ پھر فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، آپ بڑے تکلف سے درود پڑھ رہے ہیں، بے تکلف ہو کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
میری مجبوری یہ ہے کہ اس سے بھی گہری رات ہو جائے تو ہاتھ مارنا اور ہائے ہائے کرنا مجھے آتا نہیں. سادی سادی تقریر کرتا ہوں، شہزادی کونین کو سنانے کے لیے کرتا ہوں. آقا دو جہان، مالک ششجہات، خاتم المعصومین، ختمی المرتبت، اس زمانے کے محمد اور علی سے صرف حق کے نمک ادا کرنے کی سند حاصل کرنے کے لیے انہی کے فرامین آپ کو براہ راست سنا رہا ہوں. فرمایا جو 18 ذی الحج کو علی کے کسی شیعہ سے علی کی ولایت کی خوشی میں مصافحہ کرے، امام فرماتے ہیں ابھی ان دو مومنوں کے ہاتھ آپس سے جدا نہیں ہوں گے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے انہوں نے علی کی ولایت کی خوشی میں مصافحہ کیا ہے، ان کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جسے یقین ہو اسے مبارکباد، جسے یقین ہے اسے یقین مبارک، جسے شک ہے اسے شک مبارک. کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، لکھنے والے کا نام ہے آیت اللہ محمود امامی اصفہانی. 2 جلدوں میں کتاب لکھی، 40 سال میں پوری کی. اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہو گیا ہے. اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ وہ لوگ جن کے گناہ اللہ نہیں لکھتا. اس میں تحریر فرمایا کہ جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو جائے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اسے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے اس کے گناہ لکھتے ہوئے شرم آتی، اس کے گناہ نہ لکھو. دوسرا اس میں تحریر فرمایا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کے گناہ اللہ یوم غدیر کے 3 روز تک تحریر نہیں کرتا. دیکھیے نبیوں کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بس پہنچا دیں. اگلے کی مرضی ہے، چاہے تسلیم کرے چاہے نہ کرے. میری تو علامہ عباس سے التجا ہے اللہ کرے کوئی کام معرفت میری تقریر پہ یقین کرے ہی نہ، اس لیے کہ میرے مزے میں خرابی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد فرمایا اور اللہ کس کے گناہ نہیں لکھتا. یہ حدیث ہے چوتھے امام کی. فرمایا 2 فرشتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے. ذرا سی بھی نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا بھی گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے. آپ لوگوں نے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہا. 1400 سال سے ہمارے بھائی لکھت پڑھت کرنے والوں سے اچھے تعلقات کے لیے ہر نماز ختم کرنے کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں. اب منشی سے تعلقات ٹھیک ہوں تو ناراض تو نہیں میرا بچہ چھوڑ دیا، لکاری تو پائی بیٹھے تھے، ناراض ہوئے بیٹھے تو اسے بھی سلام کرو اور اسے بھی سلام کرو. غالب نے کہا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہ بھی لکھتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے. فرمایا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے علی ابن الحسین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن کے آغاز میں زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پر لعنت. یہ پورا دن اگر کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا. غور ہے یہ نہیں ہے؟ سلامت رہے. جنہوں نے یا علی نہیں کہا انہیں مبارک ہو، جنہوں نے کہا ہے انہیں بھی مبارک ہو. حیدری
اس مذہب میں، مذہب اہل بیت میں پرسنل اوپینین، ذاتی رائے، مولوی کی خواہش حرام ہے۔ نصاب ہے مجلس کا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان۔ جہاں مولوی کہے کہ میرا خیال یہ ہے، سمجھو شیطان بول رہا ہوں۔ جہاں مولوی کی کوئی حیثیت نہیں، مولوی کی حیثیت تب تک رہے گی جب تک سائیوں کے منبر پر سائیوں کی باتیں بتائے، سرکار کا فرمان بتائے، جن کا مذہب ہے ان کی بات بتائے۔ جہاں ذاتی رائے کو دخل نہیں۔ بطول کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے والا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ نہ لکھ۔ جیسے میں نے کہا کہ مومن کو ہاتھ ملاؤ غدیر کے دن، مومن کو کھانا کھلاؤ، شیطان پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، جی ہن کوئی مومن لبے تے کھوائیے، آؤ تمہیں مومن کی نشانی بتاؤں۔ کتاب کا نام ہے حیات القلوب، لکھنے والے کا نام ہے علامہ محمد باقر مجلسی، مذہب اہل بیت کا ستون ہے۔ 80 سال کی زندگی پائی اور 80 سال کی عمر میں تقریباً اتنا لکھا کہ ہر روز جیسے 80 صفحے لکھے ہو۔ اس میں بچپن بھی شامل ہے، حصول علم کا زمانہ بھی شامل ہے۔ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے اور قلم کی وجہ سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھس چکی تھی۔ جامع اخبار آل محمد علامہ محمد باقر مجلسی، ایک معرکۃ الاراء کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات القلوب۔ اس کی 3 جلدیں لکھی۔ پہلی جلد آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات، دوسری جلد خاتم النبیین کے صحابہ کرام سمیت حالات، تیسری جلد ذکر امامت۔ اللہ اجر عطا فرمائے قبلہ و کعبہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ کو، انہوں نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ترجمے کا نام رکھا ضیاء النفوس۔ حیات القلوب کا ترجمہ ہے ضیاء النفوس۔ یہ اگر باہر کتابوں کا سٹال ہے تو موجود ہوگا، نہیں ہے تو لاہور میں یہ کتاب عام ملتی ہے۔ اس میں یعقوب ابن یحییٰ ابن میثم تمار 5ویں امام کے پاس آیا تو میرے مولا نے فرمایا یعقوب علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت؟ کسان کا کام ہوتا ہے ہل چلانا، بیج ڈالنا، وقت پہ پانی، کیڑے مکوڑے ہو تو سپرے۔ آگے زمین کی اپنی صلاحیت ہے کہ کاشتکاری اس پہ قابل ہے کہ نہیں ہے، فاصل اگتی ہے کہ نہیں ہے۔ ذاکر کا کام ہوتا ہے ہل چلا کے ذہنوں کو ہموار کرنا، ولائے علی کے پانی سے آب یاری کرنا، دشمن علی پر تبرے کا سپرے کر دینا۔ آگے مجمع کا اپنا ظرف ہے کہ اگر وہ ظرف اسے قبول کرتا ہے تو بسم اللہ، قبول نہیں کرتا بسم اللہ۔ میرا کام ہے اپنی نوکری پیش کرنا، آپ کا کام ہے اپنی نوکری پیش کرنا۔ تیری بھی توجہ ہے، سب تو نیڑے ہیں تے توجہ ضرور کریں، کیونکہ نیڑے آلے ہیں تو خطرہ رہے ہمیشہ۔ کیک چھوڑ دے بس میرے محترم سامعین، فرما علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ،
چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو. جہاں دوستی اور دشمنی علی کی وجہ سے ہو وہ بندہ کامیاب ہے. چاپلوسی نہ ہو، شہرت کی پرستش نہ ہو، دولت کی پرستش نہ ہو. محبت ہے تو علی کے لیے، دشمنی ہے تو علی کے لیے. مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. بس میرے محترم سامعین، پہلی نیت کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ غدیر کے دن روزہ رکھو. صرف خود نہیں، گھر والوں کو آمادہ کرو. صرف گھر والے نہیں، جو علی کا شیعہ ملے اسے کہا یار 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے، علی کی ولایت کی خوشی میں روزہ رکھ. کائنات قربان کروں، جس دن کے اعمال کی اتنی اہمیت، اس دن کے اعلان کی کتنی اہمیت ہو. بڑے نبی نے بڑے مجمع میں بڑی خبر سنائی، اور اسی ولایت کی خبر کی وجہ سے مصطفیٰ آخری نبی ہے، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا. علی کی ولایت کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر ہی باقی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کوئی نبی ہی نہیں بھیجا. حضور علیہ السلام آخری نبی، علی کی ولایت آخری خبر. جا ایھا الرسول کس شان سے کہا. صحرا، حاجی، گھر جانے کی جلدی، مکے کا بائی پاس چوک، جس کا نام تھا غدیر. جیسے یہ آپ کی کینچی نہیں، یہاں سے ایک سڑک شہر کو آ گئی، ایک سرگودے روڈ میں. غدیر تھا بائی پاس، ہر ملک کا روڈ وہیں سے نکلتا تھا. یمن والا پہلے غدیر پھر یمن، مصر والا پہلے غدیر پھر مصر، عراق والا پہلے غدیر. بسم اللہ تلے رکھو تو میرے بسم اللہ. ماشاءاللہ امام صاحب تمہیں آج بتا فرمائے. گلاس رکھ دینا. سامعین گرامی، 1.5 لاکھ کا جمع غفیر قافلہ میدان غدیر میں پہنچا. حکم قدیر لے کر جبرائیل امین نازل ہوا. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ. اور چلے جاؤ جی، توڑ دیکھ رہے. یا ایھا الرسول، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر. آج لہجہ بدل دیا، عہدے سے خطاب کیا تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ سرکاری ہے. میں اب طویل تقریر نہیں کروں گا، تقریر مختصر ہے، لیکن جو سونے کا مزہ لے رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے مرد پہ سونا حرام ہے. جڑے چپ کر گئے ہو میں غلط آکھے. علی کے علاوہ یہ کسی کو راس نہیں آتا. اب سامعین گرامی، خطیب کی نفسیات کے مطابق جتنا میرا اندازہ ہے میں 15 منٹ سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، لیکن 15 منٹ میں بھی ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو قیامت تک یاد رہے ہر شریف زادے کو. قافلہ رکا اور ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر. وہابیت کا وائرس ایسا پھیلا، پہلے باہر والوں کو علی ولی اللہ پہ اعتراض تھا، اب کچھ کیڑے مکوڑے ہمارے اندر پیدا ہو گئے کہ جنہیں علی کی ولایت پر اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں جناب بڑے ہو
گئے علی کے فضائل. اب مجلس میں تھوڑا نماز کا ذکر ہونا چاہیے, روزے کی باتیں ہونی چاہیے, غسل جنابت بھی تقریروں میں بتانا چاہیے, حیض کے مسائل بھی منبر پہ بتانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں بے وقوفو, کائنات آدم و عالم میں حکمت اور معرفت کو سمجھو. ویسے تو بڑا چیختے ہو نہج البلاغہ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ایک علی کا خطبہ بتاؤ جو حیض کے مسائل پر ہو, جس میں غسل جنابت پر علی نے بحث کی ہو. غسل جنابت تو ماں اور باپ پر واجب ہے کہ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے پڑھا دیں, یا علاقے کے عالم پر واجب ہے کہ مسجد کے حجرے میں, کیونکہ منبر پر ہر بات برسر عام نہیں کی جا سکتی. تہذیب منبر شرافت ہے, تہذیب منبر آداب مجلس ہے, تہذیب منبر احترام مومنات ہے. تہذیب مجلس لاؤڈ سپیکر کی گفتگو اور حجرے کی گفتگو میں فرق ہے. ملا کیا کہتا ہے, نماز کا ذکر کرو تاکہ تبلیغ ہو, روزے کا ذکر کرو تاکہ تبلیغ ہو, حج کا ذکر کرو تاکہ تبلیغ ہو. مجھے علی کی عزت کی قسم پورے قرآن میں اللہ نے نہ نماز کو تبلیغ کہا, نہ روزے کو تبلیغ کہا, نہ حج کو تبلیغ کہا, نہ روزے کو تبلیغ کہا. جو ناراض ہو مجھ سے نہ لڑے, جا کے اللہ سے پوچھے کہ تو نے نماز کو تبلیغ کیوں نہیں کہا, روزے کو تبلیغ کیوں نہیں کہا. پورے قرآن میں لفظ تبلیغ فقط ایک مرتبہ آیا, یا ایھا الرسول بلغ. پتہ چلا تبلیغ ہے علی کی ولایت. حیدری بسم اللہ. سلامت و آباد, سلامت رہے. یا امام حسین تجھے سلامت رکھے. علی کی ولایت باپ کی وراثت نہیں ہے, اماں کی شرافت سے نصیب ہوتی. سورج کی روشنی چھتوں اور دیواروں کو پاک کرتی, آگ لوہے کو پاک کرتی ہے, پانی بدن اور کپڑوں کو پاک کرتا ہے, اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے, ایمان باطن کو پاک کرتا ہے. علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے. بسم اللہ. اے جے جاگ پہ ہو نا جی تے اتھو سامنے آؤ. جو بزرگ ہیں وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے, جوانوں کو چاہیے کہ وہ مولا کی ٹیک پہ بیٹھے. پچھلے حضرات بھی اگر آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی. دو قدم درود پڑھ کے آگے آ جائیے, اللہ آپ اس کی حرکت میں برکت ڈال دے. میری دعا ہے امام حسین کے ذاکر کی گزارش میں, جو چل کے آگے آئے ہیں مولا سے نجف اور کربلا ہوئے اسی طرح چل کے زیارت نصیب فرما. ان سارے حال پہ بنے تھوڑے تھوڑے. بسم اللہ. نہیں سمجھے مقصد, مطلب آواز نہیں ہے. تو ہی میرا پتر ذرا رخ پھیر. بسم اللہ. قبلہ نماز کا حکم رسول نے پہنچایا. ہم نماز کے مخالف نہیں ہیں, نماز کا منکر جہنمی ہے, نماز کا انکار کرنے والا دوزخی جو انکار کرے. مجلس مکتب حسین ہے, نماز مقصد حسین. توجہ ہے. وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. غور ہے یہ نہیں آپ یاد رکھنا سامنے, نماز کی بڑی عزت ہے. لیکن جب پیغمبر نے نماز کا حکم پہنچایا تو مجمع جمع نہیں کیا. جس عالم کو تم عالم سمجھتے ہو اس سے جا کے پوچھنا.
آج کل بڑا عالم وہی ہوتا ہے جیسے تعلقات زیادہ ہو. اپنی مرضی کے پڑھے لکھے عالم سے پوچھنا. میں نے علامہ عباس کی قسم کھا لی. قبلہ رسول نے نماز پہنچائی, بندے اکٹھے نہیں کیے کہ بھائی مجمع والوں نماز فرض ہو گئی ہے. 10-50 بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے انہیں بتا دیا, انہوں نے آگے بتا دیا, انہوں نے آگے بتا دیا. ڈور ٹو ڈور میسج کنوے ہو گیا. روزے کے لیے مجمع جمع نہیں کیا, حج کے لیے مجمع جمع نہیں کیا, زکوٰۃ کے لیے مجمع جمع نہیں کیا. واحد اعلان ہے علی کی ولایت, جس میں پیغمبر نے مجمع جمع کیا تو پتہ چلا کہ صحابہ کی سیرت ہے مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل سننا, اور نبی کی سنت ہے مجمع اکٹھا کر کے علی کے فضائل پڑھنا. تو منبر ہوتا ہے علی کے فضائل کے لیے, علی کے فضائل کے لیے. کسی کو نہیں اچھے لگتے مجلس میں نہ آئے. مجلس کا جو فریم ورک ہے وہ علی کے فضائل. مجمع جمع کیا, اچھا اب 1.5 لاکھ کے مجمع کو روکے کیسے؟ بندے رکتے تھوڑی. 1.5 لاکھ کا مجمع ہو, اجتماع ہو, اسے روکنا ہو, بریک لگوانی, کیسے رکے گا؟ آئیے میں آپ کو غدیر کا بریک سناؤں. 1.5 لاکھ کا مجمع ایک لفظ سے رک گیا, حی علی خیر العمل. نماز عمل ہے اور علی کی ولایت خیر العمل ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بی بی ام سلمہ نے کہا تھا اندر آ جاؤں چادر کے نیچے, فرما انک علی خیر, تو خیر پر ہے, اندر نہیں آ سکتی. اس علاقے کے شریف مومنوں, پیغمبر نے تو فیصلہ کر دیا کہ جب چادر تطہیر میں خیر والی نہیں آ سکتی تو شر والی کیسے آ سکتی؟ وہ جو ہے جمالو, جمالہ سمجھتے ہو؟ یہ جمل والی بی بی کو جمالو کہتے ہیں. یہ اسی کے نام سے نکلا ہے. بس میرے محترم سامعین, خیر ہے علی کی ولایت. حی علی خیر العمل. بندے پیچھے آ گئے. اجازت ہے میں ذرا, آپ نے یہ پنڈال سجایا, یہاں میز کرسی کناتے دریا, تو میں نبی کو پنڈال سجاتا ہوا دکھا دوں. سرکار نے فرمایا یہ جھاڑیاں کاٹ دو, یہ چھوٹے چھوٹے درخت جھاڑیاں کاٹ دو, کیونکہ یہ ہیں تھکے ہوئے اور جھاڑیوں کا ہے سایہ, کہیں کسی جھاڑی کے سائے میں میرا کوئی ہمسایہ سو نہ جائے. پھر فرمایا پاؤں سے چپلیں اتار دو تاکہ تپتی ریت پہ پیر آئے اور آنکھیں کھلی رہے. پاؤں میں ٹھنڈک پڑ جائے تو آنکھیں بند ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر عربوں کے رومال جو سر سے ہو کے کانوں سے جاتے تھے, فرمایا اتار دو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کل کو یہ بہانہ نہ کرے میرے کان پہ کپڑا آ گیا تھا. علی کی ولایت پڑھتے ہوئے مجمع کو جگانا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اب جس کے ساتھ ساتھ کوئی سویا ہوا ہلاؤ انہوں. اب ایسے تھوڑا تھوڑا جگہ دو جو ساتھ ساتھ سو رہے ہیں. تو سب بسم اللہ تمہارے نال والا بندہ ستا پہ جی, تھوڑی جی جگہ ہو جی, کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ایسے تو صحیح نہ جگہ ہلاؤ نا, پورو گے نہیں, کوئی نہیں پور رہا, اٹھ سی تو یا علی آ کے ویک مردے کی زندہ ہونا. بسم اللہ, اٹھی میرا بچہ, علی دی ولایت سونی تو سامنے آ. بسم اللہ آ, بسم اللہ آ میرا بچہ, تو سامنے آ. غازی رنگلا بھی آ جا میرا پتر, آ جا. اتنی مشکل نہ تینوں اٹھائے, آ تو اپنا کام کر, صاحب کا کام, آ جائے تو. شاباش 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 شاباش, صدقے حضور تو بن جا.
اب مومنوں کو اٹھانا اتنا مشکل ہے، پتہ نہیں حضور نے منافقوں کو کیسے اٹھایا ہو۔ آئے دری تو ناراض سے کوئی نہیں میرا چل، ناراض نہیں ہونا، توجہ فرمانی۔ نبیوں کے سلطان نے مجمع کو اکٹھا کیا اور ایک مرتبہ صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا ممبر لاؤ۔ ایک نے دائیں دیکھا، انہوں نے کہا تیرے کل ممبر ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں تیرے کل، انہوں نے کہا تو آپ بڑی سنا، انہوں نے کہا میرے کل بھی کوئی نہیں۔ اور حضور فرما رہے ممبر لاؤ۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس ممبر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ۔ اب میں طرف دیکھ رہا ہوں، انہوں نے سرکار لکڑی کا کام نہیں سیکھا، کوئی کپڑے شپڑے کا کام ہو۔ کوئی کھڈیاں والا بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہو۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پرانی کتابوں میں کپڑے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نئی کتاب والے ذرا ہوشیار نکلے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ لعنت کرے۔ وکیل، تیز وکیل، ممبر لاؤ کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ کا طریقہ نہیں آتا۔ اب حضور نے فرمایا اونٹوں پر سے پالانوں کو اتارو اور ایک دوسرے پہ رکھ کے ممبر بناؤ۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ممبر نہیں ہے تو پھر آپ نے ممبر مانگا کیوں؟ اور جب آپ کو پتا ہے کہ انہیں ممبر بنانا نہیں آتا تو آپ نے حکم دیا کیوں؟ قبلہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پیغمبر امت کو بتا رہے تھے کہ جو میرے مشورے کے بغیر خالی ممبر نہیں بنا سکتے وہ سقیفے میں ووٹ ڈال کے صاحب ممبر کیسے بنا؟ جا کے زبان سے بولو، جن سے ممبر نہیں بنا وہ صاحب ممبر کیسے بنائے؟ اچھا نبی نے اتنے کام کیوں کیے؟ جھاڑیاں کاٹ دو، سروں سے کپڑے اتار دو، پاؤں سے جوتیاں اتار دو، کیوں کیے؟ کیونکہ نبی کو نوکری پیاری تھی۔ اللہ نے کہہ دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ نہ یہ چھوٹی تڑی ہے، نماز پہنچائی، ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا، روزہ پہنچایا، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچائی، حج کروائی، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچائی۔ تو بھی سن لے، بے شک نمازیں پڑھ، بے شک روزے رکھ، بے شک حج پہ جاؤ، علی ولی اللہ پہ شک ہے تو تیری کوئی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی سن لے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، امت سن لے اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، ذاکر سن لے اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، مجمع بھی سن لے اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ تیری کون ہے؟ اٹھے ہیں کوئی فائدہ تو کر، کوئی ہاں ہوں سارے مل کے حیدری۔ اچھا پیغمبر نے تقریر کس ممبر پہ کی؟ اونٹوں کے پھلانے پہ۔ امام حسین آپ کی زندگی کرے، یہ ہوتا ہے مجلس کی رونق بننا۔ پتہ ہوتا ہے جو چپ ہوتے انہیں بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا بول لینے سے مولا کی مجلس میں رونق آ جائے۔ لیں جناب، صبح سے مجلس شروع ہوئی ہے، اب اختتام پذیر ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذاکرین جن کی میں نالین کی خاک بھی نہیں، وہ پڑھ کے گئے، انہوں نے اس میز اور کرسی پہ مجلس پڑھی، ٹھیک ہے۔ میں آ کے کہوں آپ یہ میز اٹھا لو، میز اٹھا لی گئی، میں نے کہا کرسی بھی اٹھا لو، انہوں نے کہا مولوی کروں کی ہے، میز ہی گئی تھے کرسی بھی۔
میں نے کہا موٹر سائیکل لے آؤ. اے جڑا چپ ہو ویکھیو ہی تو ہے موٹر سائیکل میرا بچہ. کیا لے آؤ؟ موٹر سائیکل. قبلہ کیا کریں گے؟ آج میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کروں گا. جڑے سمجھ گئے ہو امام حسین تانوں لمبیاں زندگیاں دے. کیونکہ کئی بندے لطیفہ سمجھ بیٹھے ہیں جو معرفت والے انہیں بات سمجھ میں آئی. سارے دن کا جلسہ بڑے بڑے عالم ذاکر پڑھ گئے, ساروں نے میز اور کرسی پہ پڑھا, آپ کو تقریریں بھول جائیں گی. میں چڑھ گیا سکوٹر پہ اور سکوٹر پہ بیٹھ کے کی تقریر. جہاں موٹر سائیکل دیکھو گے مولوی یاد آ جائے. اب پتہ چلا مصطفیٰ کو نوکری کتنی پیاری ہے. پالانوں کا ممبر بنایا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ عرب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے آتے جاتے اونٹ دیکھتے ہیں. اونٹ کے پالانوں پر تقریر کر کے پیغمبر نے حجت قائم کر دی تاکہ جہاں اونٹ نظر آئے علی کی ولایت یاد آتی رہے. غور ہے یا موٹر سائیکل کسی کا انتخابی نشان تو نہیں ہے اس علاقے میں. کئی بندے پریشان ہو گئے. اب میں پہلے گھڑے دی مثال دینا امی جی, وہ میں ہٹ گیا جی. میں سندھ میں مجلس میں انہوں نے کہا جناب ہمارے دشمن کا انتخابی نشان گھڑا ہے, آپ نے گھڑے کو مشہور کر دیا. میں موٹر سائیکل پہ آ گیا ہوں جی. ایتے کوئی اعتراض ہوئے تو میں دس دے دیجیے. بابا ٹھیک ہے جی. بس سامعین کرام, پھر تقریر کی 7 گھنٹے. 7 گھنٹے کا مطلب ہے کہ ایک دن مجمع لیٹ ہو گیا, ایک دن لیٹ ہو گیا, مجمع ایک دن لیٹ ہو گیا, پورا ایک دن. اس دن حساب کتاب بڑے پکے ہوتے تھے. آج حاجی چل پڑے ہوں گے, آج فلاں جگہ ہوں گے, آج فلاں جگہ ہوں گے, آج پہنچ جائیں گے. یمن والے اپنے حاجیوں کو دیکھنے آئے, مصر والے اپنے لینے آئے. پورا دن گزر گیا, کوئی آئے ہی نہیں. اگلے دن پہنچے. میں نے تقریر کا ٹائم آپ کو بتا دیا, مختصر کروں گا, لیکن میں لمبی تقریر کر دوں اگر صبح 12 بجے تک. نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ پہلے پتہ نہیں میری تقریر کوئی گھر جا کے بتائے یا نہ بتائے. لیٹ کر دوں گا, لمبا ہو جاؤں گا, گھر والے پوچھیں گے کتنے رہ گئے سو. ہر بندہ بتائے گا تقریر لمبی ہو گئی تھی. نبی کو پتہ تھا بڑے منافق ہیں, علی کی ولایت پی جائیں گے. نبی نے لیٹ کر دیا. ہر بندے سے اس کے گھر والے نے پوچھا کتنے رہ گئے ابے. مجبوراً بتانا پڑا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. بسم اللہ کرنا, بسم اللہ. میں سلام کرتا ہوں جی. بڑی مہربانی اور کرم نوازی فرمائی آپ. رات کے اس وقت اس طالب علم کی گفتگو پر حضور پالانوں کے ممبر پہ گئے, 4 مرتبہ علی کے بازو کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. قوالی کا نام سنا ہوا ہے جی؟ قوالی, یہ قوالی کا مطلب کیا ہے؟ قوالوں سے پوچھو قوالی کہتے ہو, یہ قوالی کہتے کسے؟ قوالی کو ایجاد کیا امیر خسرو نے, جو نظام الدین اولیاء کے قدموں میں سویا ہوا ہے دہلی کے شہر میں. میں 4 دفعہ اس کے روزے پہ گیا ہوں. نظام الدین کون؟ نظام الدین وہ ہے جو علی سے کہتا ہے پس خردہ سگاؤں نے درے توست رزق من ہاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیا. یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. جو چپ بیٹھے ہو, علی کے گلی کے کتے کا نام تو پتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدان.
علی. کسی خوشامدی نے کلندر سے کہا تھا کلندر علی کی گلی کا کتا کیوں ہے, علی کے دروازے کا کتا بن. کلندر کا بند بند کانپنے لگا. فرمایا انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. علی کا یہی کرم بڑا ہے کہ اس نے گلی میں جگہ دے دی. دروازے پہ تو راشی بڑا ہے, دروازے پہ سلمان ہے, ابو ذر ہے, کمبر ہے, مقداد ہے. سلامت رہو, آباد و شاد رہو. جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا, اب بیچ کی ساری باتیں چھوڑ کر آخری جملہ کہتا, آیت نازل ہوئی. ایک آیت قبلہ بڑی مشہور ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, بڑی مشہور ہے. اسے ہمارے مولویوں نے بھی پورا نہیں پڑھا. یہ یہاں سے شروع نہیں ہوئی, ایک ٹکڑا اس سے پہلے اور اسی پہ توجہ چاہتا ہوں. یہ قطعاً تقریر کا فضائل کی حد میں آخری جملہ ہے. وہ آیت قبلہ کیا آئی؟ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم, الیوم یائس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کتنا بڑا جملہ آپ نے چپ کر کے گزار دیا. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں میں پانی پھر جائے. آپ کی بلا توجہ کر دیں, کافر آج کیوں مایوس ہوا؟ نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے نکل گئے, کافر مایوس نہیں ہوا. مایوس ہو گیا ہوتا تو نبی سے بدر میں لڑنے کیوں جاتا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا, بدر میں شکست فاش کھا گیا, دو شیروں سے ٹکر لینی پڑی. ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر, ان شیر والے پاسے میں ٹوٹ جائے تھے. حمزہ رسول اللہ کا شیر, علی اللہ کا شیر. کافر ہار گیا, شکست فاش کھا گیا, لیکن مایوس نہیں ہوا. ہو گیا ہوتا تو احد میں کیوں آتا؟ بھئی ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ دلیل ہے کہ کافر تلوار کے وار سے مایوس نہیں ہوا. حد ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, کافر پھر بھی مایوس نہیں ہوا, بلکہ ٹولیاں بنا بنا کر ارد گرد جا کے کہتے رہے ہون کی بنوں, اب تو مارے گئے. ساتھ وال کہتے تھا نہ گھبرا, بیٹا بوٹا ہے کوئی نہیں, اس کا اولاد ہے نہیں, خود بوڑھا ہو گیا ہے, مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا. ہم پچھلے دین پر الٹے پاؤں چلے جائیں گے. اللہ نے ان کے منصوبے کو آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. تھے مصطفیٰ کے ساتھ, لنگر میں ساتھ, لشکر میں ساتھ, لیکن کہتے تھے مرے گا یا قتل ہو جائے گا, ہم پچھلے دین پر لوٹ جائیں گے. تو اب کافر مایوس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کافر کو انتظار تھا محمد کی موت کا, کیونکہ کافر کہتا تھا محمد بوڑھا ہو گیا ہے. اب جاگ کے جملہ سنو تو کائنات کی قیمت کا جملہ ہے. کافر کو انتظار تھا محمد کے قتل ہونے کا یا مصطفیٰ کی موت کا. کافر مصطفیٰ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا, اس لیے مایوس نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے غدیر میں کافر مایوس ہو گیا. پتہ کر مایوس ہوا کیوں؟ مایوس اس لیے ہوا کہ بوڑھے محمد نے جوان محمد کا بازو پکڑ کر دکھا دیا. میرے بعد علی ہے, علی کے بعد حسن ہے,
حسن کے بعد حسین ہے، کلنا محمد